اوپر جو صاحب ہیں سب سے پہلے رسول کون سے تشریف لائے تھے؟ سب سے پہلے غوث پاک وہ اپنی وہ شاید کسی اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں گے، تو وہ اس بات کو ان کے دوسرے مکتبہ فکر کا نام لے کر تو اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے الگ الگ اپنے فرقے بنا لیے ہیں، وہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ ہے، وہ ہے، بھئی ہم سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ہمیں مسلمان ہونا کیوں پسند نہیں ہے، ہمیں وہ نام کیوں پسند نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلم، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہیں، بلکہ وہ مسلمان، سیدھے سیدھے صاف مسلمان۔ تو ہمیں وہ نام، وہ الفاظ اپنے ماتھے پر اپنی پہچان کے لیے لگانے کیوں پسند نہیں ہیں، جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، جو ہمیں ایک اجتماعیت کا سبق دیتے ہیں، جو ہمیں ایک یونیورسیلٹی کا درس دیتے ہیں، جو ایک کائناتی ہونے کا، جو جیسے کہ علامہ نے فرمایا کافر ہے تو آفاق میں گم ہے، مومن ہے تو گم اس میں ہے آفاق۔ یعنی کہ اسلام اور ایمان اور مسلمان ہونا جو ہے وہ اتنا بڑا فخر ہے، اتنی بڑی اعزاز کی بات ہے، اتنے بڑے عزت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ تو اس کو وہ ایک اتنا بڑا جو شاعر ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، کافر آفاق میں گم ہے۔ کافر کی جو سوچیں ہیں، جو نظریں ہیں، وہ اگرچہ یہ بھی ایک قرآن کریم کی روشنی میں کائنات میں غور و فکر کرنا بھی ہر مسلمان کو چاہیے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ لیل و نہار کی گردش ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اب وہ بیچارہ جو ہے وہ ہر جگہ پر، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں جہاں جاتا ہے وہ غوث پاک کے اتنے فضائل سنتا ہے، وہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنے فضائل سنتا ہے کہ اب وہ فضائل ہی سنتا رہتا ہے، اس کے دماغ میں وہ فضائل اتنے پیوست ہو گئے ہیں کہ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں۔ اب سوال کرنے والے جو ہیں وہ بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ہدف تنقید بنانے والے ہیں وہ کسی اور سے، وہ ہدف تنقید بنا رہے ہیں خاص مکتبہ فکر کو جو اوپر ہیں، اور جو سوال کرنے والے ہیں وہ بھی اسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں جس جو جواب دینے والا ہے، تو پھر وہ اس کو بتاتے ہیں۔ لیکن وہ جو ایک عام آدمی ہے، ایک ناسمجھ شاید لڑکا سا ہی ہے، وہ اتنا وہ دین کا علم نہیں رکھتا، تو وہ سن کے اب اس کو یہی لگتا ہے کہ یہی نبی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے، اس میں سارا جو مسئلہ خراب ہوتا ہے وہ خرابی ہے ہمارے واعظین، کہ ان کو پہلے واعظین کی تربیت ہونی چاہیے، پہلے واعظین کو تعلیم کا ایک معیار مقرر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر ان کی ایک تربیت کا ایک ماحول ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر ایک سرٹن لیول تک ان کی تعلیم اور تربیت اور ساری ہونے کے بعد ان کو اس لیول پر آنا چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کسی کو کوئی بات بتائیں۔ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بہت کمپلیکس مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایمان ہی اگر نہ بچے گا ہمارے پاس، اب اگر اس شخص سے اس بچے سے، لڑکے سے وہ مولانا یہ سوال نہ کرتے اور یہ ویڈیو نہ چڑھاتے تو کیسے پتہ چلتا؟ اور وہ ساری عمر اس کو، جیسے بعد میں پھر انہوں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ غوث پاک جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ نبی اور رسول نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ جو ایک ویڈیو میں ہم بتا چکے ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ حضرت عباس کو انبیاء پر فضیلت دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ قرآن کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے، قرآن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اب اس کو کوئی سمجھے گا، کوئی اس کو سمجھنا چاہے گا، تب ہی اس کی سمجھ میں بات آئے گی. تو خدا کے لیے یہ ساری چیزیں پلیز ان کے اوپر غور کریں. تعصبات سے، نفرت سے، غصے سے اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ایمان بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت